السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے دل کے دریچوں میں کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، جو کہ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے رخساروں سے لڑیوں کی مانند بہتے آنسوؤں کو صاف کرتی، وہ دوسرے ہاتھ سے اپنے اسی شولڈر بیگ سے نکالنے والی چیزوں کو واپس ڈال رہی تھی۔ جب نظر کمرے میں پڑی ویل چیئر پر پڑی تو ہونٹوں سے ایک تکلیف دہ سی سسکی نکلی، جسے فوراً دباتے ہوئے وہ بیڈ کی طرف بڑھی اور تکیے پر پڑے اپنے دوپٹے کو جھک کر اٹھا رہی تھی جب دروازہ ہولے سے نوک کے ساتھ کھلا تھا۔ یوں ہی جھکے جھکے اس نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو نیچے موجود اسی لڑکی کو دروازے پہ کھڑے پایا تو لاشعوری طور پر منہ پر ہاتھ پھیر کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کرتی وہ دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ السلام علیکم۔ دروازے پر کھڑی غزل نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی بھرے سنجیدگی سے سلام دیا تو اس نے رونے اور چلانے کے باعث قدرے بیٹھی ہوئی آواز میں جواب دے کر استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں غزل ہوں، غزل مہابیر کی بھابھی اور دوست، تمہاری جٹھانی۔ تفصیلی سے تعارف کرواتے ہوئے غزل چند قدم آتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات فوراً تبدیل ہوئے، جنہیں محسوس کر کے غزل پہ یہ مرحلہ سخت مشکل لگا تھا۔ رشتے میں اگرچہ تم سے بڑی ہوں، لیکن میرا نکاح 3-4 دن پہلے ہی ہوا تھا، اس لیے میری اور تمہاری ملاقات کچھ ناگزیر حالات کی وجہ سے ہو نہیں سکی۔ اس نے اسے مصالحتی انداز میں مسکراتے ہوئے مزید کہا، لیکن اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی غزل، آپ بیٹھیے۔ پرتکلف اور فارمل سے انداز میں مروت نبھاتے ہوئے اس نے صوفے کی جانب اشارہ کیا تو نظر ایک دفعہ پھر سے ویل چیئر سے جا الجھی۔ نظر کا الجھنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر سے پانی جھلملانے لگا۔ اس کرسی کو یوں مت دیکھو، کیونکہ اس پر بیٹھنے والا صرف گیم کھیلنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، بلکہ اس چیئر کو اس گھر میں اس شخص کی معذوری ہی لانے کا باعث بنی تھی۔ اس کی آنکھوں کا محور جانتی غزل نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو کشمالہ نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا، گویا اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر یاد آیا کہ جب وہ بات کر رہی تھی تو وہ نیچے ہی تھی، تو پھر یقیناً وہ اسی پس منظر کے سبب بات کر رہی ہوگی، اور تمہیں یہ بات جان کر یقیناً شوق لگے گا کہ اس کی معذوری کے بارے میں سب سے پہلے واقف ہونے والی بھی تم ہی تھی۔ غزل کے مزید کہنے پر اس کے دل و دماغ صحیح معنوں میں الجھا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اس نے الجھ کر سپاٹ سے انداز میں غزل کی طرف دیکھا، جو نہ جانے کون سی پہیلیاں بجھوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں زیادہ کچھ نہیں، بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مہابیر تمہارا مجرم ضرور ہوگا، لیکن اتنا نہیں جانتی جتنا سخت تم نے اس کو سزا دینے جا رہی ہو۔ کیا تم یہ نہیں جاننا چاہتی کہ کیوں وہ یہ کرنے پر مجبور ہوا؟ کیا وجہ تھی جو اس کا باپ، بھائی، ماں، بھابھی سب اس سے دور تھے اور وہ یوں اپنے ہی گھر میں اس حال میں پڑا تھا؟ صوفے پر بیٹھنے کے بجائے غزل اس کے مقابل کھڑی ہوتی اسے رسانت بھری سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ اپنے دیور کے ساتھ یہ سوال کریں تو بہتر ہوگا، جس سے بہتر بہت مرتبہ میں نے بہت جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ جو رشتہ جڑا ہی ایک کھیل کے لیے ہوگا اس میں اعتماد نہیں ہوتا۔ اس نے مجھ سے یہ رشتہ اپنی ذات پر لگے الزامات کی سزا دینے کے لیے جوڑا تھا اور پھر اپنی ماں کی ذات کے لیے اسے لے کر آگے بڑھنے لگا۔ اس نے علاوہ اس میں کچھ نہیں تھا۔ اس کے لہجے کی کاٹ میں بہت کچھ پنہاپا تھا۔ جس لڑکی نے اس سمیت اس کے دوستوں کو بھری دوپہر میں بنا کسی انجام کی پرواہ کیے بچایا ہو، اس لڑکی کے ساتھ وہ کھیل رچانے کے لیے کاغذی رشتہ کیسے جوڑ سکتا ہے کشمالہ؟ غزل کے نرم لہجے میں کیے گئے سوال پر اس کے سر پر جیسے دھڑا دھڑ ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ بے یقینی سے غزل کی کلائی کو دیکھنے لگی، جہاں مہرون رنگ کا قدرے چھوٹے سائز کا موتی اس چین میں لپٹا ہوا تھا۔ اس موتی کی ہائٹ سیم اس موتی جیسی تھی جو اسی گردن کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ یہ ہم پانچوں دوستوں کا لکی چارم ہے۔ ہم سب کے پاس یہ مختلف رنگوں میں موجود ہیں، ہم انہیں پہنے یا نہیں پہنے، لیکن یہ ہمیشہ ہمارے پاس موجود رہتے ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے مہابیر کے پاس ایسا موتی نہیں تھا، کیونکہ وہ اسے اس لڑکی کو دے چکا تھا جس نے انہیں خدا کے بعد ایک نئی زندگی دینے کی کوشش کی تھی۔ اپنی کلائی پر موجود نظریں جمائے غزل بولتی ہوئی اس کے الفاظ اس کے کانوں میں سائیں سائیں کرنے لگے، جبکہ آنکھوں میں سالوں پہلے کا منظر جھلملانے لگا جب دوپہر میں ایک خون آلود سڑک پر ایک زخمی شخص پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی شل پڑی بے جان ہوتی سماعتوں اور ششر ہوتی بصارتوں کے ساتھ غزل کے ہلتے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظوں کو سن رہی تھی۔ جو ٹھہرے ہوئے انداز میں 5 اسٹار کی زندگی کے پنے اس کے سامنے کھولنے لگی تھی، اور جب اس کے الفاظ اس دوپہر کے واقعات کو دہرانے لگے تو غزل کے چہرے کی رنگت بدل گئی، جبکہ لفظ ٹوٹنے لگے، کیونکہ وہ دوپہر اس کی زندگیوں کو بدل کر رکھ گئی تھی۔ میرے لفظوں کو تھوڑا دھیان سے پڑھا کرو، میں نے سچ سے زندگی برباد کی ہے۔ کوئی تمہارے اندر عقل نام کی چیز؟ بیوی کو ہاسپٹل سے لے کر آئے تھے اور بنا اس کو تسلی تفصیل دیے بغیر غیروں کی طرح لٹا کر گھر سے نکل گئے۔ بی جان اس وقت صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بڑے ڈھیلے سے انداز میں بیٹھے سفیان آغا کی کلاس لے رہی تھیں۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ تسلی تفصیل کروانے کے بعد آپ لوگوں نے منہ چھپاتا پھرنا تھا اور اوپر سے زن مریدی کے تانے الگ سے دینے شروع کر دینے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے یہ کوٹا آپ پورا کر لیں۔ اپنے مخصوص بلند انداز میں بولتا وہ دادی اور ماں
ماں کو بڑھانے پر مجبور کر گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس قدر بے شرم انسان ہو تم بچے. سیدھی سادی معصوم بچی کو گھما کر رکھ دیتے ہو. تم بھی جان نے آنکھیں نکالتے ہوئے اسے گھرکا تو وہ جیسے کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا تھا. خدا کو مانے بی جان, میں مجرموں کے حوالے سے آپ کی یہ مبالغہ آرائی برداشت کر سکتا ہوں, لیکن مسز سفیان آغا کی معصوم اور سیدھے سادے نہ مرے. میرا دل بہت کمزور ہے. اس کے برخستہ انداز میں اس قدر بیچارگی تھی کہ فرمائشی کہکا ابل پڑا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ تمہاری مسز کو ہماری بہنیں 2 گھنٹے سے لیے کمرے میں گھسی تیار کر رہی ہیں, اور یہ بات تمہارے کمزور دل پر زیادہ اثر کرے گی, کیونکہ آج بھابھی کے تیور واقعی بھابھیوں والے تھے. اس کے پاس صوفے پر بیٹھے حمدان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو دل میں بہت آہستگی سے اپنی دہ بدلی تھی. کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اس وقت تمہیں یہ بات مجھے نہیں بتانی چاہیے تھی؟ ایک نظر سب کو دیکھتے ہوئے اس نے دانت کچکچاتے ہوئے حمدان کو لتاڑا اور پھر اسی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. میں تیار ہو لوں, فنکشن پہ جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے, پرسکون لہجے میں کہتے اس نے وہاں سے جانے کے پڑتولا. جب حمدان آنکھوں میں ڈھٹائی لیے بظاہر سنجیدگی سے بولا, ابھی بیٹھ جاؤ نا تم, ابھی تو بھابھی تیار ہو رہی ہیں تو تم بعد میں تیار ہو جانا. اس کی ٹانگ اڑانے پر سفیان کا دل چاہا اس کا ایک چکر اپنی جیل کے ٹارچر سیل کا لگوا لائے. میں نے تمہاری بھابھی سے تیار ہونا ہے, جو اس کی تیاری ختم ہونے کے انتظار کروں گا, بھسم کر دینے والے انداز میں اسے کہتے ہوئے وہ بنا سیکنڈ کی دیر لگائے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا. کمرے کا ہینڈل زور سے گھماتے ہوئے اس نے زوردار دروازہ کھولا تو عروج کی پرجوش آواز اس کے کانوں میں پڑی, بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ بھابھی, واللہ آج بھائی کی خیر نہیں ہے. اسکن رنگ کے لہنگے پر رائل بلو رنگ کی چولی پہنے, وہ بالوں کی چٹیاں بنائے, اپنی خوبصورت پیشانی پر ماتھا پٹی سجائے, وہ کانوں میں میچنگ جوٹی پہنے, کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں سجائے اور اورنج کلر کے دوپٹے کے سر پر پنوں کی مدد سے اٹکائے ملٹی کلر کے خصوں میں اپنی مومی پیر سجائے کھڑی نور کو محبت سے دیکھتی ہوئی بولی تو جواباً وہ خوش ہونے کے بجائے روحان سی ہوئی تھی. میں واقعی اچھی لگ رہی ہوں نا, ایسی آکورڈ تو نہیں لگ رہی, ایسی طرح لہنگا پہنے ہوئے اپنے قدرے بھاری وجود کو جب اشارہ کرتے ہوئے وہ مخصوص پزل لگ رہی تھی. ارے ایسا کچھ نہیں ہے بھابھی, آپ تو اب تو لوگ آخر تک ایسی ڈریس کرتے ہیں, آپ نے تو ابھی 4-5 منتھ ہیں, ابھی اس کے لیے کوئی نہیں اتنا محسوس کرتا. اس کے سراپے کو ناقدرانہ نظروں میں دیکھتی ساما نے کھلنڈر سے انداز میں سے پرسکون کرنا چاہا جب دروازے کے پاس کھڑا سفیان مدھم آواز میں بے ساختہ بولا. 2 ماہ. اس کی بات اگرچہ کسی کو سمجھ نہ آئی تھی, لیکن آواز کی سرسراہٹ پر وہ بے ساختہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تو جو دروازے کو چھوڑتا ہوا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا. لالا بھابھی کیسی لگ رہی ہیں؟ ساما نے بڑے اشتیاق سے دریافت کیا, کیونکہ آج اس نے اسے تیار کیا تھا. ایسی کہ گھٹنوں کے بل گھنٹوں بنا پلک جھپکائے دیکھا جا سکتا ہے. اس کی طرف ایک نظر ڈالتا وہ ساما کو دیکھتے ہوئے مسکرایا, جو اس کے خوبصورت الفاظ پر کھل کر مسکرا دی, جبکہ اس کے لفظوں کی حدت سے پگھلتی وہ بے ساختہ رخ موڑ گئی تھی. اسے رخ موڑتے دیکھ کر ساما اور عروج سفیان کو پیار کرتی باہر نکل گئیں, اور وہ پرشوق نگاہیں اس کی پشت پر جمائے اس کی طرف بڑھا تو وہ اس کی دھڑکنیں بڑھانے لگا. مجھ سے رخ کیوں موڑ لیا ہے؟ میں واقعی تمہیں اتنا دیر پلک جھپکائے دیکھنا چاہتا ہوں, تمہاری موجودگی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں, میں خود کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تم واقعی میرے پاس ہو. اس کے عقب سے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑتے وہ اس کے بائیں کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکائے گھمبیر لہجے میں بولتا روز اول کی مانند اس کی دھڑکنوں کو پاگل کر رہا تھا, اور چہرے کی رنگت میں گلال بھرتا رہا تھا. کچھ کہو گی نہیں؟ کوئی ڈانٹ ڈپٹ, کوئی مزاحمت؟ اس کی گردن میں موجود نیکلس کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا ہوا وہ اس کی سانسوں کی رفتار بڑھاتا مخمور لہجے میں بولا تو نور نے اس کے اپنے پیٹ پر جمے ہاتھوں پر اپنے کپ کپاتے ہاتھ رکھے تو سفیان نے اس کے بالوں کی مہک خود میں اتارتے ان ہاتھوں کے لمس کی زبان کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا. تبھی اس کے لمس میں مزید خماری در آئی تھی. مجھے آپ کے ہاتھ کی بنی چائے پینا ہے سفیان. اس کے ہاتھوں میں اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ اپنی پوری ہمت جمع کرتی ہوئی بولی تو اس کے بالوں میں سے کھیلتا ہوا سفیان اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا, مگر اگلے ہی پل ہوش میں آتا وہ اس کا رخ اپنی طرف مڑتا بڑے والہانہ انداز میں اس کے چہرے کو تکنے لگا, جو محبت کی تابناکی سے چمک رہا تھا. نور, آپ حیرت و خوشی کا مغلبہ اس قدر شدید تھا کہ اسے اپنے اظہار کے لیے لفظوں کا سہارا مل ہی نہیں پا رہا تھا. تبھی وارفتگی سے اسے خود میں بھیجتے ہوئے وہ اس کے چہرے, نقوش, بالوں, گردن, کندھے کو چھوتا ہوا دیوانگی کی حد کرنے لگا تھا. سفیان پلیز, بس میری تیاری خراب ہو جائے گی پلیز. اس کی پرشدت نظروں سے انداز سے پاگل ہوتی نور نے بمشکل اپنے بکھرتے اعصاب کو سنبھالتے ہوئے اسے وقت کی مناسبت کا خیال دلانا چاہا. بڑی ظالم ہو یار, جوابی اظہار محبت کیا بھی تو غلط وقت پر, جب میں کھل کر اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کر سکتا. بمشکل اپنے منہ زور ہوتے جذبات پر قابو پاتے ہوئے وہ سیدھا ہوا اور ایک ذو معنی نظر اس کے بھرے بھرے سراپے پر ڈالتا ہوا بولا تو اس کے کانوں سے دویا دھواں نکلنے لگا تھا. اف سفیان, اس کی بے باک نگاہوں سے بچنے کے لیے اس نے واپس چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تو سفیان کا کہکا گونج اٹھا. فرین بیگم کے پسند کیے گئے مہندی کے سوٹ میں ملبوس وہ پھولوں کی طرح مہکتی ہوئی بے چینی سے صوفے پر بیٹھی اپنی مہندی لگے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھائے جا رہی تھی. باہر کیوں نہیں آ رہی ہو عریشہ؟ تم مہمان تقریباً سبھی آ چکے ہیں, صرف تمہارا انتظار ہے. فریہ بیگم تک جب اپنی لاڈلی بیٹی کا انکار پہنچا تو ان کے کمرے میں چلی آئی, جو بہت نروس نظر آ رہی تھی. ماما تھوڑی دیر تک آؤں گی نا, ابھی میں تھوڑی نروس ہوں. دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کبھی کھولتی کبھی بند کرتی ہوئے واقعی نروس لگ رہی تھی. میری بیٹی
بیٹا نروس کیوں ہو رہی ہو, کون سا کہیں دور یا انجان لوگوں میں جا رہی ہو, ریلیکس ہو اور خود کو پرسکون کرو. اس کی گھبرائی صورت دیکھتے انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی چومی جو اس وقت سجی سوری گڑیا کی مانند مہک رہی تھی. اسی لمحے نکسک سی تیار غزل کے ساتھ نور کمرے میں داخل ہوئی تو دونوں ماں بیٹی ان کی طرف متوجہ ہوئی. بھائی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس وقت مہندی کی خوبصورت سی دلہن تنہائی چاہ رہی ہے اور باہر آنے سے کترا رہی ہے, تو سوچا کہ تنہائی کی وجہ دریافت کرائیں. بے تکلف سے انداز میں بولتی غزل اس کے نزدیک ہوتی, محبت سے اسے ملتی, اس کا چہرہ چومنے لگی. بہت پیاری لگ رہی ہو, اللہ پاک ان گنت اور دائمی خوشی نصیب فرمائے, آمین. پر خلوص اور محبت بھرے انداز میں دعا دیتی ہوں وہ نور کی طرف متوجہ ہوئی. یہ کیف اور ہمارے بہت قریبی اور عزیز دوست ایس پی سفیان آغا کی مسز نور آغا ہیں, اور نور یہ کیف کا عشق اس کی مسز عریشہ ملک ہے. بڑے خوبصورت انداز میں ان دونوں کا تعارف کرواتی غزل مسکرائی تو جھینپی ہوئی عریشہ نور سے ملنے لگی, جو اس وقت اپنے گرد ایک اسٹائلش سی چادر لپیٹے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی. تم لوگ باتیں کرو, میں کچھ دیر تک آئلہ اور عفیفہ کو بھیجتی ہوں, وہ آ کے تمہیں لے جائیں گی, فریہ بیگم نے نرمی سے کہا. تو عریشہ ہولے سے سراز بات میں ہلا گئی. باہر جانے کے کو منع کیوں کر رہی ہو, کوئی پریشانی ہے؟ غزل نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بوکھلائی. نہیں, میرا مطلب ہے کہ ہاں. وہ کیف عجیب سی ششوپنج کا شکار ہوتی, وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولتی چپ سی کر گئی. جب اس کے چہرے پر چھائے شرم و حیا کے تاثرات دیکھتے وہ دونوں مسکرا دی. کیف سے ویٹ کرنے کو کہا تھا, کسی نتیجے پر پہنچی غزل نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو عریشہ کو ان دونوں پر ٹوٹ کر حیا آئی تھی. وہ پہنچ چکا ہے, وہ میرے دیور اور ہمارے دوست مہابیر اور اس کی بیوی کو لینے گیا ہے. غزل نے اسے اطلاع بہم پہنچائی تو اس کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ اپنے شوہر سے یوں اس حالت میں ملیں گی تو وہ مہندی کا فنکشن مزید لیٹ کروا سکتے ہیں؟ اس کی طرف دیکھتی دیکھتی نور نے ذو معنی سا اشارہ کرتے ہوئے کہا. تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے عریشہ کے کانوں میں گویا دل دھڑکنے لگا تھا. وہ ایک دم سے بوکھلاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. وہ مجھے ویٹ نہیں کرنا ہے, آئیں باہر چلیں. اسے اس کا بے خود انداز یاد آیا تو وجود میں سرسراہٹ سی ہونے لگی. پاگل ہو گئی ہو, بیٹھو یہیں ورنہ وہ ناراض ہوگا. غزل نے فوراً اسے ڈپٹا تھا. نہیں ہوتا وہ ناراض, لیکن ابھی چلیں غزل پلیز, میں پہلے ہی اتنے ڈھیر لگا کر تیار ہوئی ہوں, میرے بالوں کی چٹیاں ہی نہیں سیٹ ہو رہی تھی. روحان سے انداز میں بولتی وہ گویا انہیں بھاور کر گا گئی. وہ شخص اگر اسے ملنے آیا تو اس کی تیاری درہم بھرم کر دے گا اور اس کے وہ ریسک نہیں لے سکتی تھی. اس لیے اگلے 5 منٹوں میں وہ غزل نور عفیفہ اور عائلہ کے ساتھ دوپٹے کی چھاؤں میں چلتی ہوئی اسٹیج تک آئی تھی, جہاں اس کے ساتھ انیلا اور عفیفہ کے بچے برجمان ہو چکے تھے. ان کے بیٹھتے ہی آغا جان کے بعد سب بڑے کپل نے رسم کا آغاز کیا. اس سارے دورانیے میں کیف کی غیر موجودگی کے باعث وہ ریلیکس ہوتی, ان لمحوں کو انجوائے کر رہی تھی. جب مزید آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد لان ایک دم سے اندھیرے میں ڈوب گیا, اندھیرا ایک دم سے چھا جانے پر ہڑبونک سی مچ گئی تھی. تبھی اسٹیج پر بیٹھی عریشہ کو اپنے دائیں پہلو کی جانب سرسراہٹ سی محسوس ہوئی. اس دل پہ ہو رہے تھے 4 دن سے تبصرے, دل کو چھوڑیے دل کی سواری ملاقطہ کیجیے, بھاری گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے اس کے نرم گرم سے لب بیوٹی بون اور دائیں کندھے کے درمیان جگمگاتے اس سیاہ دل پر پیوس ہوتے ہوئے تو اس کے وجود میں خون کی گردش یکایک تیز ہوئی تھی. بہت سے حقائق سے پردہ اٹھانے کے بعد غزل اسے یوں ہی چپ چاپ چھوڑ کر کمرے سے جا چکی تھی, مگر وہ تاحال اس کے لیے کیے گئے انکشافات کی زد میں دم مخوض بیڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی. دل و دماغ میں چلتی اس جنگ کا سلسلہ دروازہ کھلنے کی آواز سے منقطع ہوا تو اس نے بنا حرکت کیے یوں ہی ساکت بیٹھی نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا, جہاں وہ ننگے پیر دبیز قالین پر جماتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا. اس کے اٹھتے قدموں پہ نظر جما, اس کے بے حس و حرکت وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی. جب وہ اس کے بے حد نزدیک پہنچتا گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا. اس کو یوں پیروں میں آ کر بیٹھنے پر بھی اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی, مگر اس وقت اس کا پورا وجود ہل کر رہ گیا اور دل سینے کی گہرائی کھائی میں کہیں ڈوب کے ابھرا تھا. جب اس نے اپنی گھنیرے بالوں میں بھرا ہوا سر یوں ہی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کی آغوش میں رکھا تو گمسم بیٹھی کشمالہ کو لگا وہ کبھی حرکت ہی نہیں کر سکتی تھی. یہ لمحہ اس پل جیسے ساری زندگی پر بھاری پڑتا وہیں ٹھہر سا گیا تھا. مجھے اس کی آغوش میں چہرہ چھپائے بلاخر اس نے بولنا شروع کیا تو اس کی سانسوں کی پرتپش لپک نے اسے اپنے پورے وجود دہکتا ہوا محسوس ہوا. مجھے نہیں پتا کہ میں کن الفاظوں سے آپ کے دل کو چاہنے والی اس تکلیف کا ازالہ کروں. اس کا بھاری لہجہ گونجا تو کشمالہ کو اس سے خوف آنے لگا کہ وہ اسے ایک بار پھر سے اپنے اسیر کر دینے کے در پہ تھا. میں خود کو ٹھیک نہیں کہوں گا, لیکن زندگی نے اس جگہ سے اس رشتے سے ٹھوکر کھلائی تھی کہ اعتبار نامی احساس اندر سے ختم ہو چکا تھا. جب آپ پہلی دفعہ یہاں آئی تھی میں پہلی نظر میں آپ کو پہچان نہیں پایا تھا, کیونکہ خون اور آنسوؤں کی چادر کے پار آپ کے چند لمحوں کے لیے دیکھنا اگرچہ دل میں کہیں گڑ چکا تھا, مگر وہ چہرہ صاف نہیں تھا. اس وقت مجھے ماما, ڈیڈ اور ویر کے متعلق کوئی خوش آئندہ خبر نہیں مل پا رہی تھی. ایسے میں آپ کی صورت میں نیلم شاہ کی ایک نئی سازش نے مجھے آپ سے متفر کر دیا تھا. میرے کٹیلے رویے کا شکار بننے لگی آپ. میں نیلم شاہ کی سازشوں کا شکار ہوتا بقول آپ کے یہ کاغذی رشتہ ہرگز نہ اپناتا جو میں آپ کو پہچانتا نہ. میں نے وہ موتی دیکھتے ہوئے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی.
بات کرتے کرتے وہ رکا تو کشمالہ کی دھڑکنیں بھی مدھم ہوئی تھی، کیونکہ وہ چہرے کا رخ اس انداز میں بدل چکا تھا کہ اس کے سلگتے لب اس کے پہلو سے ٹکراتے خون کی گردش تیز کر رہے تھے۔ اس حادثے نے میری ٹانگوں اور ریڑھ کی ہڈی کو افیکٹ کیا تھا، مگر ڈاکٹر صاحب کی جان توڑ کوششوں سے میں کھڑا ہو پایا تھا۔ جب آپ یہاں آئی تھی تب میں ٹھیک ہو چکا تھا، مگر اس حد تک نہیں کہ بنا سہارے کے بہت زیادہ چل پھر سکتا۔ جب میں آپ کے بارے میں جان چکا تو میں نے سوچا کہ نکاح کے بعد آپ کو سچائی بتا دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا تھا کہ اگر نیلم شاہ کو اس کی خبر ہو جاتی تو آپ کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ آئی ایم سوری، جس رشتے کی بنیادی اعتماد ہوتا ہے میں اس میں آپ کو اعتماد نہیں سونپ سکا۔ بھاری مگر مدھم لہجے میں بولتے ہوئے اس کے اندر بڑھتی اذیت و تکلیف کی آگ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو بالکل چپ چاپ بیٹھی اس کے اس قدر نزدیکی کو بمشکل برداشت کرتی خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اس کی ایسی خاموشی اس پر بھاری پڑ رہی تھی۔ اس کا چیخنا چلانا اگرچہ دل کو تکلیف دے رہا تھا، مگر یہ خاموشی اس تکلیف پر بھی بھاری تھی۔ امتیاز خان سے جب بچانے کے لیے گئے تھے تو مجھے بے ہوش تم نے خود کیا تھا۔ اس کے سوال پر اس کے سر کے بالوں پر نگاہیں جمائے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تو اس قدر غیر متوقع سوال پر بھابھی نے چہرہ اسی گود سے نکال کر حیرت سے اسے دیکھا، جو سپاٹ تاثرات لیے اس کے چہرے کے بجائے سر کے بالوں کو دیکھتی بظاہر بڑے پرسکون انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں، حیرت کا غلبہ اگرچہ بہت حاوی تھا، مگر جواب دینا لازم تھا۔ تبھی وہ آہستگی سے اقرار کر گیا۔ اس کے اقرار کرنے پر کشمالہ نے ایک لاشعوری نظر اس کے ہاتھوں پر ڈالی، جہاں ہاتھوں کی پشت پر ہلکی ہلکی خراشیں واضح تھی، جو واضح کر رہی تھی کہ اسے بے ہوش کرنے کے بعد وہ کیا کرتا رہا تھا۔ کیا میں سمجھوں کہ آپ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس نے بولنا چاہا، جب اس کے الفاظ پر خائف ہوتی کشمالہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی بول پڑی۔ تم اٹھو میرے سامنے سے، مجھے کپڑے چینج کرنے۔ اپنے کپڑوں پر لگے چائے کے داغ دیکھ کر اسے بر وقت بہانہ سوچ گیا تھا۔ میرے الفاظ آپ سننا نہیں چاہتی تو مجھے اپنے جذبات کا سہارا لینا چاہیے، گہرے لہجے میں بولتے ہوئے اس کے سامنے سے اٹھا تو کشمالہ نے الجھ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا اس کی بات سمجھنا چاہی تھی۔ جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا اس کی جانب جھکا اور اپنے دائیں ہاتھ اس کے بالوں کے نیچے سے گزار کے اس کی گردن کی پشت پر ٹکایا تو کشمالہ کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی تھی۔ اس نے فوراً سنبھلتے اسے روکنا چاہا، مگر تب تک وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا اپنے ہونٹوں پہ اٹکے ان کہے الفاظ کو اپنے پرزور جذبات کی صورت میں اس کے اندر اتارنے لگا تو کشمالہ کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اسے بازو کو تھاما جس کے ہاتھ اسی گردن پر جمع ہوا تھا۔ اس کے انداز میں اس قدر تشنگی اور وارفتگی تھی کہ کشمالہ کو اپنے اعصاب بکھرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، جبکہ دل گویا اس وقت ہاتھوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ ایک ہاتھ بھجی ہوئی مٹھی کی صورت گود میں رکھے وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو جکڑے اس منہ زور ہوتے طوفان کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ سب اس کے نازک اعصاب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس کی یہ مدہوشی اس سے پہلے کہ تمام حد بندیاں توڑ جاتی کہ دروازے پر ہونے والی دستک پہ کشمالہ گم ہوتے اعصاب فوراً الرٹ ہوئے تو اس نے اپنی زور سے بند کی ہوئی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو اس پر جھکا اپنی پیاس بجھانے میں مصروف تھا۔ اس نے کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس کے سینے پر جماتے ہوئے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی تو اس کے نرم ہونٹوں کی نرماہٹ محسوس کرتے ہوئے مہابیر اسے کپ کپاتے ہاتھ کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتا گویا خماری کے گہرے سمندر میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتا وہ ہولے سے اس سے دور ہوتا ہوا اسے دیکھنے لگا، جو ہنوز ایک ہاتھ اس کے بازو تھامے دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر دھرے گہرے سانس بھرتی لرزتے نم ہونٹوں کے ساتھ اس کی نگاہوں کو جکڑ گئی تھی۔ اس کی توجہ دروازے پہ ہونے والی دستک کی سمت کروانی چاہیے جب دروازہ ایک دفعہ پھر سے بجایا گیا اور ساتھ ہی ملازم کی آواز آئی۔ سر، آپ کے دوست آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ملازم کی مؤدب آواز پر وہ ٹھٹکا تھا کہ اس وقت تو سب ملک ہاؤس گئے تھے، پھر اس سے ملنے کے لیے کون سا دوست آ گیا تھا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلنے پر پہلے سے ہی بوکھلائی کشمالہ نے اسے زور سے دھکا دینے کے انداز میں خود سے پرے دھکیلا اور خود پھرتی سے کھڑی ہوتی اس سے مزید فاصلہ بڑھا گئی تھی۔ السلام علیکم۔ کمرے میں آنے والے کیف نے ایک نظر سرخ چہرہ لیے قدرے گڑبڑائی سی حیران پریشان کشمالہ کو نرمی سے سلام کرتے ہوئے قدم اس کی جانب بڑھائے اور رکھ کر ایک مکہ اس کے جبڑے پر رسید کیا تو جہاں اس اچانک حملے پر وہ ہل کر رہ گیا تھا، وہیں کشمالہ نے اپنی بے ساختہ بلند ہونے والی چیخ کو روکنے کے لیے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے تھے۔ کمینے انسان، تیری وجہ سے میں اپنی بیوی کو انتظار کرواتا چھوڑ کر اپنی مہندی کا فنکشن لیٹ کیے جا رہا ہوں اور تم یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہو۔ بلند آواز میں کہتے ہوئے اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کے جبڑے کو نشانہ بنایا تو اس نے آخری الفاظ پر اس کا دماغ بھننا سا گیا تھا۔ تم نے اپنی گھتیا سلجھانے کے لیے یہی ٹائم ملا تھا؟ ہاں۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے ہاتھ بلند کیا کہ حیران و مضطرب کھڑی کشمالہ دوڑ کے ان کے نزدیک آئی، بڑے نامحسوس انداز میں ان دونوں کے بیچ جا کھڑی ہوئی۔ پلیز اسے مت ماریں، یہ میری وجہ سے لیٹ ہوا ہے۔ اس کی اس بے ساختگی پر جہاں مہابیر نے اس کے ڈھال بنے وجود کو اچنبے سے دیکھا، وہیں کیف نے اپنی امڑانے والی مسکان بمشکل دماتے ہوئے مہابیر کو دیکھا، جو مکمل طور پر چارج ہو چکا تھا۔ میم، آپ پیچھے ہو جائیں، نکال لینے دیں اسے۔ اپنی بھڑاس بظاہر بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے کشمالہ کو پرے کر کے آگے آنا چاہا۔ جب وہ اس کی طرف مڑتی دبا دبا سے چلائی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم پہلے ہی زخمی ہو، اس پر مزید کیوں خود کو ٹارچر کروانا چاہتے ہو؟ وہ ابھی تک لاشعوری
طور پر اس مہابیر کو زیر اثر تھی جو کسی کا محتاج تھا، تبھی وہ ایسا جذباتی رد عمل دے رہی تھی جو اس کے لیے دلی جذبات کا چیخ چیخ کر عکاسی کر رہا تھا۔ اور آپ پلیز، وہ بات کرتی کرتی کیف کی طرف مڑی جو سیاہ شلوار قمیص پہنے آستینے کونیوں تک فولڈ کیے مخصوص کن انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ مت کہیں، میری وجہ سے یہ لیٹ ہو گیا ہے، ابھی یہ آپ کے ساتھ چلا جائے گا۔ اس نے بیک وقت دونوں کو رام کرنا چاہا۔ یہ اکیلا نہیں آ رہا ہے بلکہ آپ بھی ساتھ آ رہے ہیں، کیونکہ بھائی کی خوشی میں بہنیں شریک ضرور ہوا کرتی ہیں، اس لیے میں جلدی سے تیار ہو کے اس کے ساتھ آئیں، میں آپ دونوں کو انتظار کروں گا۔ اپنی طبیعت کے برخلاف بہت نرمی اور تصدیق سے کہتے ہوئے وہ کشمالہ کو جذبت سا کر گیا تھا۔ ابھی تو اس سے ناراضگی ہی ختم نہ ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ فنکشن پر جانا وہ خاصے شش و پنج کا شکار ہو چکی تھی، بلکہ آپ ایسا کریں میرے ساتھ چلیں، یہ بعد میں آ جائے گا۔ اس کے مزید کہنے پر وہ اور زیادہ الجھی تھی۔ اس نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں اسے صاف صاف اسے اکیلا چھوڑ کر جانے کی نفی کر رہی تھیں۔ میں تیار ہو کر آ جاؤں گی، اس سے کھل کر منع کرنا بھی مناسب نہیں لگا تھا۔ اس نے سیدھا بہن کہہ دیا تھا اور وہ یوں منہ اٹھا کر چلا جانا۔ مہابیر سے ناراضگی اپنی جگہ، لیکن اس کے ہوتے ہوئے اس بات کی تسلی تو ضرور رہے گی نا کہ وہ انکمفرٹیبل یا انسیکیور فیل نہیں کرے گی۔ اوکے، جیسا آپ بہتر محسوس کریں۔ اور تو اگر اپنی محبوبیت جتانے کی کوشش کرنے میں مزید لیٹ ہوا تو مجھے اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آدھے گھنٹے میں کشمالہ کو لے کر پہنچو۔ کشمالہ کو نرمی سے کہہ کر اس نے مہابیر کو لتاڑا تو وہ کلس کر رہ گیا۔ ملک صاحب، یہ جو آپ غنڈہ گردی دکھا کر جا رہے ہیں نا، یاد رکھے گا آپ پہ ادھار رہے گا یہ۔ اس کے پلٹنے پر اس نے عقب سے ہانک لگائی، لیکن وہ انسنی کرتا ہوا کمرے کی دہلیز پار گیا تھا، جبکہ کمرے میں بیچوں بیچ کھڑی کشمالہ اس بات سے پریشان ہو رہی تھی کہ وہ فنکشن کے مطابق پہنے کیا۔ اس کی اس پریشانی سے قطعی بے خبر وہ کیف کی ہدایت پر نہ چاہتے ہوئے بھی کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھنے لگا۔ جب اچانک کچھ یاد آنے پر وہ مڑا اور واپس وارڈروب کی طرف گیا اور چند سیکنڈ بعد ایک پیکٹ لیے اس کی جانب بڑھا۔ مجھے اچھا لگے گا اگر آپ اسے پہنیں گی، گہرے لہجے میں بولتا وہ ہولے سے اس کے بالوں کو چھوتا واش روم کے غائب ہو چکا تھا۔ جب وہ غائب دماغی سے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ کو دیکھ رہی تھی، اس کی بے لگام ہوتے لب اس دل کی سواری پر اپنا سلگتا ہوا لمحہ چھوڑتے اس کی سانسیں منتشر کرنے کے در پر تھے کہ کیف پلیز۔ لائٹ کے اچانک جانے پر سب اپنا موبائل کی ٹارچ آن کی تو حیا امیز کیفیت پر کسی کو دیکھ لینے کے خوف غلبہ پانے لگا تھا، کیونکہ اس اچانک افتاد پر وہ اس چیخو پکار مچ چکی تھی جس میں سب سے زیادہ آواز تھی کہ اسٹیج کی طرف روشنی کرو، عائشہ گھبرا جائے گی۔ مگر یہ شخص یقیناً کچھ کر کے ہی یہاں بیٹھا تھا کہ ابھی تک کسی نے بھی ڈائریکٹ اسٹیج کی طرف ٹارچ نہیں ماری تھی۔ میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اس کے کانوں میں موجود جھمکے کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اس نے بھاری لہجے میں استغفار کیا تو اس کا دل مارے شرم اور خوف کے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اسی وجہ سے نہیں کیا تھا۔ لب و دست کی بڑھتی گستاخیوں پر اس کی زبان پھسلی تو کیف کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ تو پھر آپ کی ایسی جرأت کسی کام نہ آئی مسز کیف، ملک بھاری لہجے میں کہتے ہوئے اس نے چہرہ اس کے بالوں میں چھپانا چاہا جب اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ ایک چیخ سی نکلی تھی، اور اس کا چیخ نکلنا تھا کہ بیک وقت کئی ٹارچوں کی رخ اسٹیج کی طرف مڑا اور اگلے چند سیکنڈ میں ہال ایک دفعہ پھر سے جگمگاتی روشنیوں سے نہا گیا۔ کیا ہوا علیشہ، تم ٹھیک ہو؟ ملک ہاؤس کے بیشتر مکین متفکر انداز میں اسٹیج کی طرف بڑھے جہاں وہ حواس باختہ تھی، سرخ چہرہ لیے بمشکل اس کو جواب دے رہی تھی۔ اس کی چیخ پر سب متفکر ہوئے پڑے، وہاں کیف کی موجودگی کو نوٹس ہی نہ کر پائے، مگر جب علیشہ کی جانب سے تفشی ہو گئی تو مہاوش چچی کا دھیان علیشہ کے پہلو میں برجمان کیف کی طرف گیا تو وہ خاصی گہری نگاہوں سے ایک چھری موئی سی بنی مسز کو گھور رہا تھا۔ کیف، تم کب آئے اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کی حیرانگی بجا تھی۔ اپنے ہی مہندی کے فنکشن میں نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ اس کی سنجیدگی سے انہیں جواب دیا تو وہ معنی خیزی سے مسکرانے لگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علیشہ کی چیخ تمہاری آمد کا سبب تھی؟ وہ مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہاں موجود ینگ جنریشن میں ہو ہا سی مچ گئی، جبکہ ان کی بات پر اس کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا تھا۔ اس کا جواب تو مجھے بھی مطلوب ہے چچی بیگم۔ گہری نظریں اس پر ٹکائے وہ بظاہر اس سے بولا، لیکن بات کا پس منظر سمجھتی علیشہ نے بے ساختہ اپنا دوپٹہ زور سے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں دبوچا۔ چلو بھائی علیشہ، ہمیں بتاؤ کہ تمہاری چیخ اپنے شوہر کے اندھیرے میں خوفناک شکل دیکھ کے نکلی یا وجہ کوئی اور تھی؟ غزل نے شرارتی نظریں ان دونوں پر ڈالتے ہوئے استفسار کیا تو سب اشتیاق بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے، جن کا یوں ایک ساتھ مل جانا سب کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ سب کی توجہ خود پر مبذول پا کے وہ بوکھلا چکی تھی اور اس پر متضاد ساتھ بیٹھے شخص کے کندھے کی مسلسل اس سے ٹکرانا اس کے حواس منتشر کر رہا تھا۔ منہ میں بال ٹھیک کرنے لگی تھی کہ یہ انگوٹھی بالوں میں اٹک گئی تھی تو مجھے لگا بال کھل جانے لگے ہیں تو میری چیخ نکل گئی۔ وہ مشکل ذہن میں بات آنے پر اس نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں بات بنائی تو سب مسکرا دی، جبکہ اس کے بالوں پر نظر جمائے کیف نے آنکھیں ایک دم سے لو دینے لگی تھی۔ ویسے بالوں میں اٹکنے والا ہاتھ تمہارا ہی تھا یا؟ سب کی ادھر ادھر ہٹنے پر غزل زمانے انداز میں بولتی بات ادھوری چھوڑ کر مسکرانے لگی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہونے لگی تھیں۔ اسے اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ یہ سب اتنا مشکل ہوگا۔ غزل پلیز،
اس نے بے ساختہ پہلو بدلتے ہوئے اسے ٹوکنا چاہا، جب لہجہ بھر کے لیے اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا کیونکہ وہ بڑے استحقاق سے اس کے اوپر موجود دوپٹے کے نیچے اپنا مضبوط بازو گراتا ہوا اس پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا، بالوں اور ان پر لگے پھولوں کو بکھرنے پر ایسا زوردار احتجاج، جبکہ میرے ارادے اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ گمبھیر لہجے میں مہکتے جذبات کے حدت سے اسے موم کی طرح پگھلنے لگی تھی۔ وہ بے ساختہ خود میں سمٹی تھی کیونکہ کمر کے گرد لپٹا ہوا ہاتھ بڑی بے باکی کے ساتھ اس کے وجود کی نرمی محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہ شرم و حیا میں ڈوبی اسٹیج پر آنے والوں کو دیکھ رہی تھی جو باری باری رسم پوری کر رہے تھے۔ ہم 5 دوستوں میں تم وہ واحد ہو جسے میں اپنی شادی کا ایسا کوئی فنکشن یوں اٹینڈ کرنا نصیب ہوا ہے۔ جس لمحے سفیان اور ویر نے اپنی بیویوں کے ساتھ اسٹیج پر قدم رکھا تھا، اس وقت آفر شلوار قمیض پہنے مہابیر شاہ کے مضبوط قدموں کے ساتھ قدم ملاتی سی گرین لانگ فراک، جس کے بارڈر اور بازوؤں پر سلور رنگ کے خوبصورت کام ہوتا، زیبتن کے لمبے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنائے لمبے آسینوں والے بازوؤں کے باوجود دونوں کلائیوں میں ہم رنگ کانچ کی چوڑیاں پہنے، پیروں میں خود سے پہنے وہ سلور کلر کے ٹاپس اور گلے میں اپنا وہی لاکٹ پہنے حسب عادت سر پر دوپٹہ سجائے ہال میں داخل ہوئی تو بہت ساری نگاہیں ایک ساتھ ان کی طرف اٹھی تھی، اور اس شاندار سی جوڑی کو دیکھ کر رشک و حسد کے ملے جلے احساسات بہت ہی نگاہوں میں جھلملائے تھے۔ کیف کی والدین اور باقی سب سے ملنے اور کشمالہ کا تعارف کروانے کے بعد وہ اسے لیے اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ یہ میرا دوست ہے مہابیر شاہ اور یہ اس کی بیوی ہے کشمالہ مہابیر۔ ان کے اسٹیج پر آنے پر کیف نے عریشہ کو ان سے تعارف کروایا، جو اگرچہ ان سب سے واقف تھی اور ان سے مل بھی چکی تھی، مگر درمیان میں اتنے سالوں کا گیپ آیا تھا کہ وہ ان کو مکمل طور پر یاد نہ رکھ پائی تھی۔ شی از سو کیوٹ اینڈ پریٹی۔ ہلکی سی لپسٹک لگائے اسٹائلش مگر سادہ سی فراک میں ہم رنگ پاجامے ملبوس کشمالہ دوپٹہ اوڑھے اپنے نرم تاثرات اور ملائمت بھرپور نقوش کے ساتھ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس سے ہاتھ ملاتی عریشہ بے ساختگی میں بول اٹھی۔ عریشہ کی تعریف پر وہ پہلے حیرانی پھر جھیپی اور پھر اس قدر سرخ پڑی کہ اس پر نظر جمائے مہابیر نے اس کے چہرے پر اترنے والے ہر رنگ کو نگاہوں کے رستے دل میں اتارا تھا۔ اب اس تعریف کے بدلے میں تمہاری غنڈہ گردی ہرگز 1000 دفعہ معاف کر سکتا ہوں۔ کیف کی طرف دیکھتے ہوئے مہابیر نے لب دباتے ہوئے کہا تو کیف نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم سے معافی مانگ کون رہا ہے؟ اس نے ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں پہ سفیان والا فوراً الرٹ ہوا تھا۔ یہ کون سی کوڈ ورڈنگ گفتگو جاری ہے جس کے مجھے علم نہیں؟ فوراً آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا تو چھوڑ، اس بات کو بچوں کی جاننے کی بات نہیں ہے۔ مہابیر نے اسے تاؤ دلانے کو پچکارنے والے انداز میں کہا تھا، عریشہ سمیت اسٹیج پر موجود سب کی ہنسی نکل گئی، جبکہ سفیان تو گویا جلتے توے پر جا بیٹھا تھا۔ میں ایک بچے کا باپ بننے والا ہوں، اس کے احتجاجی الفاظ پر نور فوراً سٹ پڑائی تھی، لیکن وہاں پرواہ کیسے تھی؟ اور آج ہر طرح کی فکر سے آزاد برسوں بعد یوں مل کر بیٹھے تھے جہاں وہ ایک دوسرے کو رگڑ رہے تھے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو سفیان، تم دوسروں کو بچہ بنا رہا ہے حالانکہ خود یہ ابھی تک اسٹوڈنٹ بنا گھوم رہا ہے۔ غزل نے ہنسی دباتے ہوئے ایک شرارتی نظر کشمالہ اور مہابیر پر ڈالی تو کشمالہ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھی۔ یہ اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ عریشہ کے ساتھ بیٹھے کیف نے بھی اس کی شرارت میں حصہ لیا تو سب کی ہنسی بڑی بے ساختہ کی تھی۔ ہاں تو اسے علم حاصل کرنے کا رزلٹ بھی تو انمول حاصل ہوا ہے نا؟ والہانہ نگاہوں سے کشمالہ کی طرف دیکھتے وہ محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا تو کشمالہ سب کی نظریں خود پر فوکس پا کر خود کو لاپرواہ شو کرنے کے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے چہرے کی سرخی اس کے اندرونی جذبات کی عکاسی کرنے لگی تھی۔ اسی طرح کی لفظی چھیڑ چھاڑ کے دوران ملک ہاؤس کی ینگ جنریشن کے ساتھ مل کر انہوں نے عریشہ اور کیف کے تیل اور مہندی سے اس قدر نہلایا کہ ان کی شکلیں بگڑ کر رہ گئی تھیں۔ اب اگر ایک دفعہ پھر سے تم نے میری طرف دیکھا نا تو میں گاڑی سے نکل جاؤں گی۔ خود پر اٹھتی ویر کی نگاہوں سے چھلکتے جذبات سے خائف ہوتی غزل نے بظاہر شاکی لہجے میں کہا تو اس کی رنگت میں گھلتے گلال کو دیکھتے ہوئے ویر کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ گاڑی سے اترنے کے بجائے کیا یہ بہتر نہیں کہ تم یہاں آ کر بیٹھ جاؤ تاکہ میں بار بار گردن موڑ کر تمہیں دیکھنے کی زحمت سے بچ جاؤں؟ اپنی ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو غزل نے کرنٹ کھا کے اس کی جانب دیکھا جو نچلا لب دانتوں میں دبائے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یو آر سو مین مہابیر شاہ، اس نے تپے ہوئے لہجے میں کہا تو اس کی بے ساختہ کہہ کے گاڑی میں گونجا تھا۔ ایسی خوبصورت بیوی پہلو میں بیٹھی ہو تو اتنا مین ہونا چلے گا یار؟ مسکراتے ہوئے ایک گہری نظر اس پر ڈالتا وہ مہکتے ہوئے لہجے میں بولا تو وہ بے اختیار خود میں سمٹی تھی۔ تو تم گاڑی پر فوکس کرو اور دھیان سے گھر پہنچو، مجھے نیند دانستہ اس کی توجہ خود سے ہٹانے کے لیے وہ بول ہی رہی تھی جب اس نے فوراً ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کی بات قطع کی۔ ہاں یہ نیند والا بہانہ ہرگز نہیں چلے گا کیونکہ میں گھر جا کے بہت زیادہ مین ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں، بے باک لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دایاں ہاتھ اپنی گرفت میں لیا تو اس کے ہاتھ کے دباؤ پر وہ دانتوں سے لب کچل کر رہ گئی، جبکہ بڑھتی ہوئی گاڑی کے ساتھ ویر کے ساتھ اس کی کلائی پر ٹھہرتے اس کی نس کو ہولے ہولے سے پریس کرتا اس کی سانسوں پر بھاری پڑ رہا تھا جو ہمیشہ ویر کے اس روپ سے خائف ہوتی تھی، راہ فرار تلاشنے لگتی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی راہ فرار سے اسے ستمگر کی مضبوط باہوں اور کشادہ سینوں میں ملا تھا۔
تارکول پر بنی سڑک پر فراٹے بھرتی گاڑی میں چھائی خاموشی کو ان دونوں کے انکہے جذباتی گونج توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان انکہے جذبات سے خوفزدہ کشمالہ میوزک پلیئر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگی جب اچانک گاڑی میں گونجنے والے الفاظ پر تھراسی گئی تھی۔ ہم کو ہمیں سے چرا لو، دل میں کہیں تم چھپا لو، ہم اکیلے کھو نہ جائیں، دور تم ہو نہ جائے، پاس آؤ گلے سے لگا لو۔ گانے کے اچانک گونجنے والے بولوں پر اس نے نگاہ بے ساختہ اس کی طرف اٹھی جو اس کی طرف دیکھتا بہت سے پیام دے رہا تھا۔ ان جذباتوں کو شدت سے چور نگاہوں کے تصادم سے گھبراتی کشمالہ نے فوراً رخ پھیرتے ہوئے میوزک پلیئر بند کر دیا اور اپنا رخ مکمل طور پر ونڈو کی جانب موڑ کر اس نے نگاہوں سے بچنے کی صحیح کرنے لگی تو اس کی اس حرکت پر وہ زیر لب مسکراتا ہوا سر جھٹک کر رہ گیا۔ یہ راستہ گھر کی طرف تو نہیں جاتا؟ کچھ لمحے ڈرائیو ونڈو کے باہر جھانکنے کے بعد وہ اچانک بولی تو گاڑی کی فضا میں چھایا فسوں ٹوٹ سا گیا۔ یہ راستہ بھی گھر کو ہی جاتا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتا، اپنے تمام تر توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اس کا مہکتا ہوا دلکش سراپا اس کے جذبات کو بھڑکائے جا رہا تھا۔ لیکن یہ راستہ تو جانے پہچانے راستے کو دیکھتے وہ الجھی تھی۔ اگر آپ ابھی میری کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتی تو کچھ لمحے کے لیے خاموشی سادھ لیں، کیونکہ اب کی بار آپ کی مزاحمت ان جذبات کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ٹھنڈے لہجے میں پناہ تپش سے اس کے گال تپ اٹھے۔ وہ کمسن بچی ہرگز نہیں تھی جو اتنی کھلی ڈلی بات کا مطلب نہیں سمجھ پاتی، تبھی خود پر لپٹے دوپٹہ مزید سختی سے اپنے گرد لپیٹتی وہ تب تک خاموشی سے رخ موڑے بیٹھی رہی جب تک ان کی گاڑی ڈھلتی رات کے 3:45 جنید صاحب کے گھر کے سامنے نہ رکی۔ چونکہ فنکشن لیٹ شروع ہوا تھا اس لیے وہ وہاں سے فارغ ہو کے نکلے بھی اچھا خاصا لیٹ تھے، اور پھر وہاں سے جنید صاحب کے گھر تک کا فاصلہ 1 گھنٹے کے تک کا تھا، اس لیے وہ لوگ خاصے غیر مناسب وقت پر پہلی دفعہ ایک ساتھ وہاں آئے تھے، جس پر کشمالہ خاصی متعجب و بے چین تھی، لیکن پرسکون تھا کہ وہ جنید صاحب کو اطلاع دے چکا تھا۔ ہم اس وقت بابا سے ملنے کیوں آئے؟ دروازے کے سامنے ٹھہرتی کشمالہ اب مزید خود پر قابو نہ رکھ پائی تو بول اٹھی، لیکن مقابل موجود شخص اس کی توقع سے زیادہ بے شرم تھا، جو اس کا سوال پورا ہوئے بغیر کمال جرأت سے جھک کر اس کے ہونٹوں کو چھوتا ہوا سیدھا ہوا۔ آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبائے وہ اس کے ہونٹوں پر نظریں جمائے سادگی سے بولا تو کشمالہ نے جل کر رخ بدل لیا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اب دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دروازہ جنید صاحب کی دیکھ بھال کے لیے متعین لڑکے نے کھولا تھا۔ دروازہ کھلنے پر وہ سیدھا جنید صاحب کے کمرے کی طرف آئے جو نہ صرف جاگے ہوئے تھے بلکہ خاصے پرتپاک انداز میں ان سے ملے۔ اس وقت اس کو آپ کو زحمت دینے کے لیے اس لیے دینی پڑی کہ پرسوں ہمارا ولیمہ ہے، بلکہ میرے بھائی کا ولیمہ بھی ہے جس میں آپ کی نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ چند مکالمات کے تبادلے کے بعد وہ مؤدبانہ اور محبت بھرے انداز میں جنید صاحب سے گویا ہوا تو کشمالہ نے ششت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ولیمہ؟ اسے کانوں میں بار بار یہی لفظ گونج رہے تھے، جبکہ آنکھوں میں اب بے یقینی کے ساتھ شدید غصہ بھی امڑ آیا تھا۔ کس کے ساتھ ولیمہ کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ مجھے تو اس ولیمے کے متعلق کوئی خبر نہیں۔ غصہ اس قدر شدید تھا کہ وہ جنید صاحب کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر بولی تو ایک نیا کیس خود پر دائر ہوتا دیکھ کر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ڈیڈ اور مما کی طرف سے سرپرائز تھا، لیکن مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ویر سے علم ہوا ہے تو ابھی بابا کو دعوت دی ہے۔ اس نے بڑے تحمل سے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ کشمالہ بچے شوہر کو عزت سے مخاطب کیا کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی عزت کرو گی تو اپنی عزت ہوگی۔ بیٹی کی طرز مخاطب پر جنید صاحب نے فوراً اسے ٹوکا تو وہ اس کی موجودگی کے باعث جزبستی ہو گئی۔ جی بابا، ہولے سے کہتی وہ سر جھکا گئی، جبکہ اس کا ماتھا چومتے جنید صاحب اب مہابیر کی جانب متوجہ ہو چکے تھے جو انہیں مناسب الفاظ میں ان سے چھپی باتوں کو ڈسکس کرنے لگا، جس میں سرفہرست میم، ڈیڈ اور ویر کی اچانک منظر عام پر واپسی تھی۔ جنید صاحب کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کے اور ناشتہ کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو اس وقت صبح کے 8:30 بج رہے تھے۔ یہ تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ ہمارا ولیمہ ہے پرسوں، تو اس ولیموں کو حلال کرنے کے لیے آج میرے لیے خود کو سجانے کی کوشش کریں گی؟ شاہ پیلیس کی پورٹیکو میں گاڑی روکتے مہابیر نے اس کی جانب جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے گمبھیر لہجے میں دل پذیر سی فرمائش کی تو نیند سے چور ہوتی کشمالہ کی نیند بھگ سے اڑی تھی اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جو پچھلی سیٹ پر برائڈل ڈریس کا ڈبہ اٹھاتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اپنے تیل اور مہندی سے اٹے وجود کو 1 گھنٹے کی طویل نرم بات سے فریش کرنے کے بعد وہ سفید رنگ کے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس واش روم سے باہر نکلی تو خود کو خاصا تر و تازہ اور پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ تھینک گاڈ یہ تیل اور مہندی کی اسمیل تو ختم ہوئی، ورنہ کچھ گھنٹوں سے تو خود سے عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی۔ خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑاتی وہ گیلے بال تولیہ سے لپیٹے ڈریسنگ مرر کے جانے بڑھی اور موئسچرائزر کریم سے بوتل اٹھائی، اور مجھ سے اس وقت آپ کو اس ڈریس میں دیکھ کر عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے۔ عقب سے آتی غیر متوقع بھاری مردانہ آواز پر بوتل کی طرح سے بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ
छूटती कारपेट पर जा गिरी, जबकि वो एक झटके से पीछे मुड़ी तो बालों में अटका हुआ तौलिया भी सिरकता हुआ पैरों में आन गिरा, जबकि उसकी खुली आंखें बेयकीनी से उसकी जानिब देख रही थी। जो सोफे पर उठकर मजबूत कदम उठाता हुआ उसकी जानिब बढ़ा था। यकटक उसे देखती अरीशा का सकता उस वक्त टूटा जब उसका मजबूत हाथ उसके बालों में टपकते पानी के बायस नम होने वाली शर्ट से टकराया। उसके हाथ का लमस यूं महसूस करके उसने होठों से दबी दबी सी चीख निकली थी, मिसेस कैफ क्यों अपने शोहर के जालिम साबित करने पर तुली हुई? इसकी चीख के लिए नीम व गुलाबी होठों पर दो मायने निगाह डालता हुआ वो गंभीर लहजे में गोया हुआ था। वो ज्वेल सी होती फौरन से चेहरा झुकाती लब भींच गई। कैसी हैं? एक हाथ से उसकी कमर पर रखे, दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर बिखरने वाले बालों की नम लटों को छूते हुए नरम लहजे में गोया हुआ तो उसकी बेतहाशा कुर्बत तो हाथ के लमस से घबराई अरीशा की धड़कनें उसके नरम लहजे पर बजाय एतदाल पर आने के मजीद बिगड़ने लगी। ठीक हूँ, लेकिन मुझे नींद आई है, जवाब देना नागुज़ीर था, इसलिए उसने जवाब देने के साथ फ़ौरन पेशगी हिफाजती हदबंदी लगाई तो वे इख्तियार हंस दिया। उसके यूं हंसने पर उसने चेहरा उठाकर उसे देखा, जो सर को हौले हौले से झुकाए खुलकर हंसता हुआ उसे दुनिया का बेहतरीन मंजर लगा था। उसने बहुत कम उसे यूं खुलकर हंसते हुए देखा था, तभी उसे हंसते देखकर उसका दिल सरशार हुआ था। इसी सरशारी के हाथों उसने बेइख्तियार अपनी मेहंदी से दिलकश रंग से सजा दायां हाथ उठाया, अपने अंगूठा उसके निचले लब और थोड़ी पे लंबाई के रुख करते हुए गोया इस हंसी को जज्ब करने की बचकाना सी सही की थी। उसकी इस बेइख्तियाराना हरकत पर वो जो खुलकर हंस रहा था वो एकदम से ठिठका ठहरा और फिर चंद लम्हों की साकत हो गया। फिर यह उसकी खूबसूरत भूरी आंखें लौ देने लगी, जिनकी हिद्दत से घबराते हुए उसने अपना हाथ खींचना चाहा। रात के इस पहर इस हुलिया में हक़ मलकियत रखने वाले मर्द के सामने उसके नाम की मेहंदी से हाथ रंगे ऐसी बेइख्तियारी दिखाएंगी तो मैं वाकई बाल ख़राब कर दूंगा। उसके अपने चेहरे पर मौजूद हाथ वहीं थामे दूसरे हाथ से उसे मजीद अपने नज़दीक करता हुआ वो मेहंदी की महक खुद में उतारते गहरे लहजे में बोलता, उसे सर था पैर शर्म हया के खुशकुन रंगों से नहला गया था। आप मुझे तंग करने आए हैं? उसकी शर्ट के बटन्स पर नजरें गाड़े वो मध्यम से लहजे में गोया हुई थी। तंग करने का कल इरादा कर लूँगा, अभी तो रस्म की तकमील के लिए आया हूँ। अपने मखसूस लहजे में मुकम्मल संजीदगी लिए बोलता वो पल भर में उसके वजूद में सनसनाहट सी भर गया था। उसके बेहद नज़दीक खड़ी उसकी बेबाक बातों से घबराती हुई उसके सीने पर सरकती गोया खुद को छुपाने की सही करने लगी। आप ऐसी बातें नहीं करें प्लीज़। उसके सीने पर सर रखे दोनों हाथों की मुट्ठियाँ उसके पहलू में धरे वो उसके धड़कते दिल के साथ गोया हुक्म जारी कर रही थी, मेरी बातों पर पाबंदी लगाएंगी तो मेरे जज्बात बोलने लगेंगे। जो वाइनी अंदाज में कहते हुए उसने उसकी गर्दन पर बिखरे हाथ अपने हाथों की उंगलियों की मदद से पीछे से कहते वो बेसाख्ता खुद में सिमटी थी, लेकिन जब अगले ही पल उसके होठों का लमस अपनी गर्दन पर महसूस किया तो उसके सांस गोया हलक में ही अटक गया था। उसके लिए सबसे मुश्किल होता था कैफ को ऐसी शिद्दत और लमस को बर्दाश्त कर पाना। उसकी गर्दन उसके बालों उसके कंधे को नरमी से छूते हुए उसकी धड़कनों को तहबाला किए जा रहा था, जिसकी बदौलत शर्मो हया के से चूर अरीशा उसकी शर्ट के पहलुओं में बहुत सख्ती से दबोचे हुए थी। प्लीज़। जब लबों की गुस्ताखी हदें अबूर करने लगी तो उसने बेसाख्ता उसे पुकारा। जब वो मुश्किल अपने बिखरते जज्बात पर काबू पाता सीधा हुआ उसे अपने बाजुओं के हल्के में लिए कमरे में पड़े सोफे की जानिब बढ़ा, जिसके सामने पड़ी मेज़ पर कुछ देर कबल आयला और आयत मेहंदी का एक हाथ थाम कर गई थी और उसके पूछने पर अपनी हंसी दबाती कंधे उचकाकर रफू चक्कर हो गई थी, मगर अब इस थाल की मौजूदगी की वजह उसे समझ में आ रही थी। आए दोनों मिलकर इस लम्हे को कैद करने की कोशिश करते हैं। हाथ में मेहंदी की कोन पकड़े उसने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी हौले से मुस्कुराती अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ा गई। उस हाथ पर मेहंदी ऑलरेडी लग चुकी है, जिसे उसने शावर लेने के कबल धोया था, मगर फिर भी उसने उसकी हथेली की साइड पर अपना उसका नाम लिख दिया था। उसके हाथों पर मेहंदी लगाने के बाद उसने थाल की जानिब इशारा किया था कि अपनी आईब्रो उचकाई तो वो हल्का सा हिचकिचाई, मगर फिर अपनी हिम्मत जमा करती हुई उसने एक हाथ की उंगली में हल्दी ली और दूसरे हाथ की उंगली मेहंदी में भर के बेक वक्त उसके दोनों रुखसारों पर मल दी। इनफैक्ट अब हमें इस लम्हे को कैप्चर करना चाहिए, खिलखिलाते हुए लहजे में कहते वो उसकी शर्ट के पॉकेट में उसने मोबाइल निकाल कर जल्दी से उसकी तस्वीरें बनाते उसे वाकई अरीशा मलिक लगी थी। लम्हे पहले मुकम्मल तो कर लेने थे, मुस्कुराहट दबाते कहते हुए उसने उसके मोबाइल वाले हाथ को अपने हाथ में लेते दूसरा हाथ उसकी गर्दन के गिर्द हायल करते उसे उसका चेहरा अपने नज़दीक करता उसकी हंसी को घबराहट में बदलने लगा। लेकिन अगले ही लम्हे वो अपने रुखसारों पर लगी हल्दी और मेहंदी उसके रुखसारों पर मलता उन लम्हों के कैमरे की आंख में बंद करने लगा तो उसके रुखसारों से टकराते जिस्म में पैदा होने वाली बरकी रोज से चटपटाई वो उसकी हल्की हल्की ब्रेड को छूने पर अपनी हंसी भी रोक नहीं सकी थी। बस बस कैफ प्लीज़, मेरे चेहरे पर मेहंदी का निशान रह जाएगा। उसकी कुर्बत और गुदगुदी की खाइफ होती हुई एहतजाजी अंदाज में गोया हुई थी। कैफ ने अपना चेहरा उसके चेहरे से दूर हटाते हुए उसे देखा, जो चेहरे पर नरम सी मुस्कान लिए उससे नजरें चुराई थी। लोग फजूल में इस रस्म को इतना लंबा करके चलते हैं, उन्हें चाहिए मियाँ बीवी को प्राइवेसी दें, रस्म ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। एक बार फिर से रुखसार के साथ रुखसार मिलाते हुए उसने शोक लहजे में कहा तो अरीशा ने बौखलाकर अब की बार उसे परे धक्का दिया। हाँ, और रस्म के साथ शौहर बीवी को पागल कर दे, सटपटाए हुए अंदाज में कहते उसने दोनों हाथों से अपने बाल समेटते हुए पीछे
پیچھے کی طرف جھٹکے تھے اور جو بیوی شوہر کو پاگل کر رہی ہے اس کا کیا. اس کے سراپے کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ عریشہ کو اس پر ٹوٹ کر حیا آئی تھی. تبھی اس کے چہرے پر بکھرتے رنگوں کو نہارتا وہ اس کی گردن پر جانب جھکتا اسے اس کی تل کے ایک دفعہ پھر سے نشانہ بنایا. کیف لالا جلدی کریں پلیز, فریا آنٹی آ رہی ہیں. دروازے کے پار سے اچانک آئلہ کی بلند آواز پر وہ جو اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا بے ساختہ ٹھٹکا اور اس پر تھوڑا دور ہٹا. نئی زندگی کی ابھرتی صبح مبارک ہو. ایک نظر دیوار گیر کھڑکی پر ڈالتے ہوئے اس نے اپنی گستاخیوں کی بدولت سرخ ہوتی گردن پر بمشکل نظر چراتے اس کی کنپٹی کو ہولے سے لبوں سے چھوا اور ٹشو کے ساتھ اپنے رخسار تھپتھپاتا دروازے کی طرف بڑھا, جبکہ صوفے پر رنگے ہوئے رخسار, مہندی لگے ہاتھوں, بکھرے بالوں, سرخ ہوتی گردن اور پاگل ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ بیٹھی عریشہ تا دیر اس کی خوشبو کے حصار میں رہی تھی.